السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفرِ یقین محبت کی ایپیسوڈ 7۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کسی کی اتنی پرواہ، اتنی منمانی، ضد اور حق کو دیکھ کر کہیں کچھ چٹاک سے ٹوٹا تھا، بالکل بے آواز سا، جس نے نہ کوئی حرکت کی تھی، نہ کوئی زاویہ بنایا تھا، بس کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ دل کے کونے کونے میں رکھے ان ارمانوں کو کب ہوا لگی تھی اور کب انہوں نے آتش پکڑی اور کب وہ جل کر راکھ ہو گئے، یہ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ علیشہ خود بھی سمجھ نہیں سکی۔ وہ منموہنی سی لڑکی اس دیے کو جلانا چاہ رہی تھی جس دیے نے دوستی ہی کسی اور سے کر لی تھی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا، وہ تو کچھ اور ہی تھا، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس فکرات تک آتے آتے اسے دیر لگی تھی، مگر وہ ان کرچیوں کو سمیٹ کر خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دینے کو تیار تھی، جس کا نام ہی اسے جگمگا دیتا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا لیے وہ اس ٹیبل اور کرسیوں کو دیکھ رہی تھی جہاں دو شخص ایک نئے کارواں میں گوشاں تھے۔ ماہین کا حسن شاہ۔ آنکھیں بند کر کے لڑکھڑاتی زبان سے، دل چیر دینے والی درد زدہ آواز سے علیشہ نے بڑبڑایا، محبت کرنے کا حق ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا علیشہ۔ حق جتانے کا حق نہیں مل رہا تو کیا ہوا؟ پیچھے کھڑی ارہا علیشہ کے سامنے آ کر بولی، وہ تمہارے ہو نہیں سکتے تو کیا؟ تمہاری چاہت مکمل تب ہو گئی جب تم ان کی خوشیوں میں خوش ہو جاؤ۔ علیشہ بت بنی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھنک تو اس نے خود کے وجود کو نہیں ہونے دی تھی، تو ارہا کیسے جان گئی؟ اب تم یہ سوچنا مجھے کیسے پتہ یہ سب، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ جو محبت کے جگنو اپنی روشنی کرتے ہیں نا، ان آنکھوں میں وہ روشنی واضح نظر آنے لگتی ہے اگر تھوڑا غور کر لیا جائے۔ اور میری بہن کے دل، آنکھوں اور جذباتوں میں کیا تھا مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ کہتے ارہا نے علیشہ کو گلے لگا لیا۔ رو لو علیشہ، تمہارے ارمانوں کا قتل ہو گیا ہے، ماتم منا لو تھوڑا، مگر اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ ان کا قتل کرنے والا وہی ہے جسے تم نے چاہا ہے، وہ نہیں جسے چاہا گیا ہے۔ کتنی دیر علیشہ کو گلے لگانے کے بعد اس نے علیشہ کے آنسو صاف کر کے اس کا ہاتھ تھاما۔ علیشہ چلو باہر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں چلو، کہہ کر وہ اس کا بازو پکڑے باہر آ گئی۔ ارے زندگی سے تنگ ہیں اگر تو پھر محبت کیجیے، یار کے صدقے اتاریے اور پھر اسے کسی اور کا ساتھ دیجیے، یہ تو دستور ہے اس اہل خانہ کا، جس سے کیجیے اسے ہی چھوڑ دیجیے۔ اور تم یہ کہاں کے متلاشی ہوئے ہو، جس سے ملیے خود کو اسی پہ مار دیجیے۔ اتنا نرم لہجہ، اتنی فکر آخر کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ایسے خیالات، یہ میں کس ڈگر پہ نکل چلا ہوں؟ شاہ بیڈ پہ لیٹا چھت کو گھورتا سوچ رہا تھا، جو ابھی ماہی کو کھانا اور دوائی کھلا کر سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کتنا عجیب ہے نا سب، جس انسان کو برا سمجھتی تھی اسے سب میں بھی میری فکر ہے، اور جو اپنے تھے وہ تو جیسے انجان بن گئے ہیں۔ کیا زندگی ہے، اس سے بہترین تو موت ہے، آخر سکون کی تو ہوتی ہے۔ اب تو دم گھٹتا ہے میرا یہاں۔ اللہ تعالیٰ پلیز جلدی شادی کروا دیں تاکہ میں سب سچ جان سکوں اور یہاں سے سب سے بہت دور چلی جاؤں، بہت دور، بہت 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 دور۔ سوچتے سوچتے ماہی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، مگر یہاں تو دھوکہ فریب کی اونچی دیواریں ہیں جس میں 23 سال تک مجھے رکھا گیا، اور سچ بھی ایسے انسان سے سننے کو ملا جو شروع دن سے ہی برا لگا تھا۔ گہری سی سانس لے کر ماہی نے اپنا چہرہ موڑ کر آنکھیں موند لیں۔ مگر وہ سچا کھرا تمہارا خیال رکھنے والا انسان ہے۔ یہ الفاظ کہیں دور سے بھولی بھٹکی سی آواز کے ساتھ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے، جیسے دل میں رہنے والے کسی انسان نے اسے کہے ہوں۔ ماہی نے تبھی اپنی آنکھیں کھول لیں۔ میں بھی نا پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں۔ اف، وہ زدی چلچل سی لڑکی، وہ کب مان سکتی تھی ایسا کچھ؟ مما بابا آپی بھی تو تھے خیال کرنے والے، مگر کیا دیا؟ دھوکہ، صرف دھوکہ۔ تو یہ بھی دے سکتا ہے، دھوکہ کھیل سکتا ہے میرے جذبات سے۔ جذبات؟ یہ لفظ تو معنی ہی نہیں رکھتا اس کے اور شاہ کے تعلق میں۔ یہ سب کیوں بلا وجہ یہ باتیں میرے دل میں اور دل سے زبان پہ آ رہی ہیں؟ کہیں میں شاہ سے نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ صرف میری مدد کر رہا ہے، اور میں تو جان کو پسند کرتی ہوں۔ او شٹ، جان، اتنے دن میں مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا، اور اس کی مما تو اسے ایران لے کر جانے والی تھیں شادی کے لیے، کہیں اس کی شادی تو نہیں ہو گئی؟ مجھے پتہ کرنا چاہیے، مگر کیسے؟ آپی کے پاس فون ہے، تائی جان نے کام کی زیادتی کی وجہ سے انہیں اپنا فون دیا ہے۔ یہی سوچ کر ماہی باہر کی طرف بھاگی۔ نیچے پہنچتے ہی دروازے کے پاس اسے آیت نظر آ گئی۔ آپی بات سنیں۔ ہاں کیا ہو گیا، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ آپی وہ تائی جان کا فون ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے، تو کیا کرنا ہے اب اس کا تمہیں؟ اور تم ڈھولکی پہ کیوں نہیں آئی؟ وہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، پلیز آپ مجھے فون دے دیں، میں نے جان کو کال کرنی ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہاں شادی والا ماحول ہے اور تو میں کمرے میں جا کر بات کر لوں گی۔ نہیں، تم اسے فون نہیں کر سکتی۔ کیوں؟
کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا آپ ہی، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آہستہ بولو ماہی۔ پتہ ہے مجھے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ہمارے پاکستان آنے سے پہلے اس نے کال کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کی ماما کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی آخری خواہش میرا ایران جانا ہے اور ان کی کہیں لڑکی سے شادی کرنا ہے، اس لیے میں ایران جا رہا ہوں۔ کیا اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی شادی بھی؟ اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا آپ نے؟ ماہی رونا چاہتی تھی لیکن آنسو تھے کہ نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ آیت کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا، ایک تو ہم یہاں آنے والے تھے، دوسرا تم بہت ہرٹ ہوتی۔ ماہی کچھ تو بولو۔ آیت نے ماہی کا بازو ہلایا جو مسلسل آیت کو گھور رہی تھی۔ ماہی بولو کچھ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آیت اسے ایسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ دیکھ رہی ہوں آپ کو کہ اور کتنے راز دفن ہیں آپ کے اس معصوم سے چہرے میں۔ دیکھ رہی ہوں کہ کیوں اس چہرے کو ہر بار نہیں پہچان پاتی میں، کیوں دھوکہ کھا جاتی ہوں اکثر چہروں سے۔ ماہی تم کیا بول رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ او مائی کیوٹ سسٹر، کچھ نہیں سمجھ آ رہا میری پیاری بہن کو؟ کتنی معصوم ہے نا کہ اسے میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ پتہ ہے آیت ڈارلنگ، مجھے بھی لوگ نہیں آتے سمجھ، اسی لیے میں دھوکہ کھا جاتی ہوں، مگر آپ نے جو کیا اچھا کیا، کہہ کر ماہی نے آیت کے گال تھپکائے اور وہاں سے جانے لگی۔ تبھی وہ جاتے جاتے واپس مڑی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ آپ ہی، ویسے ایران والی بات کا علم مجھے آپ سے پہلے کا ہے۔ ہچکی روک کر کہہ کر اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ آیت اسے بے بسی سے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے بات کر کے گئی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے یہ، میں صبح بات کروں گی۔ سوچتے ہوئے آیت مڑی تو ماما کو سامنے دے کر حیران ہو گئی۔ ماما آپ؟ مجھے تو پہلے سے ہی پتہ ہے اس لڑکی کا، پتہ نہیں کب سدھار آئے گا اس میں۔ کمال صاحب کو کہہ کر تمہارے ساتھ اس کے ہاتھ بھی پیلے کروا دیتے ہیں، جب رہے گی حسن کے ساتھ تو خود ہی سیدھی ہو جائے گی۔ ابھی تک اس نے ہمارا پیار ہی دیکھا ہے، اس کا غصہ دیکھے گی تو سارے بل باہر نکل جائیں گے اور حسن کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ ماما کیا ہو گیا ہے؟ بچی ہے، میں نے بھی تو غلط کیا، اسے نہ بتا کر، سب غصے میں ہے اس لیے بول گئی۔ آپ جانتی ہیں وہ کتنا پیار کرتی ہے مجھ سے، اور باقی بات اس کی شادی کی تو بغیر رشتے کے آپ اسے کس کے ساتھ باندھ دینے کو تیار کیسے ہو سکتی ہیں؟ پلیز ماما، کوئی سن لے تو کیا سوچے کہ اتنے تنگ ہیں ہم کہ اپنی بیٹی کے لیے خود منہ سے رشتہ مانگنا چاہتے ہیں۔ اچھا بس، تم باپ بیٹی کو تو اس لڑکی کی ہر بات بچپنا ہی لگتی ہے، بڑی ہو گئی ہے، یہ بات کیوں نہیں آتی تم لوگوں کی سمجھ میں؟ ماں ہوں، اس کی دشمن نہیں، اور میں تو بس اس کے فائدے کے لیے بولتی ہوں۔ اوکے میری پیاری ماں، اب موڈ خراب نہ کریں، میں سمجھاؤں گی اسے، ہو جائے گی ٹھیک۔ کہتے ہوئے آیت ارم بیگم کو کندھوں سے پیار سے پکڑ کر باہر لے گئی جہاں سب ڈھولکی بجا رہے تھے۔ آئی ہیٹ یو آپی، آئی ہیٹ یو سو مچ، آپ نے بہت برا کیا۔ ماہی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے کچھ نہیں بتایا مجھے، کیوں؟ آخر کیوں اللہ تعالیٰ آپ ایسی چیزیں لا رہے ہیں میرے سامنے جس سے میرا ہر کسی پر سے یقین ٹوٹ رہا ہے؟ اتنی بری ہوں کیا اللہ جی میں؟ پلیز اللہ تعالیٰ نہیں، پلیز نہیں۔ خود کو کہتے ہوئے وہ کب بے ہوش ہو کر گر گئی اسے بھی نہیں پتہ چلا۔ ایک بار پھر امید، بھروسہ، یقین کرچی کرچی کیا تھا کسی نے، آج پھر کسی نے دل توڑا تھا، وہ بھی ایسے انسان نے جو سب سے پیارا تھا، جس کے بغیر دنیا ہی بے معنی تھی۔ چلو بس کرو، صبح ہو چکی ہے، 4 بج گئے ہیں، اب ڈھولکی بند کرو، نماز پڑھ کر سو جاؤ۔ مگر امی جان، ارہا بہت کام ہے گھر میں اور شاہ اور ہادی بھی اٹھنے والے ہیں، تم جانتی ہو اسے صبح صبح پسند نہیں ہے یہ سب، اس لیے چپ کر کے اٹھاؤ سب، اور ویسے بھی یہاں گھر والوں کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اٹھ جاؤ سب۔ جی تائی جان آپ جائیں، ہم سب سمیٹ کر سو جائیں گے۔ جاؤ زویا تم بھی، ہم کر لیتے ہیں۔ چلو علیشہ ارہا اٹھو، کہتے ہوئے آیت ڈھول کر مٹھائیاں اٹھانے لگی۔ ویسے مزہ کافی آیا ہے نا علیشہ؟ علیشہ سامنے گمسم سی دیکھ رہی تھی۔ تم نے اگر ایسے کرنا ہے تو میں ہادی بھائی کو سب بتا دوں گی، پھر وہ شاہ بھائی سے بات کریں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گمسم سے علیشہ کو دیکھ کر ارہا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرنا، میں ٹھیک ہوں، یہ پھول پکڑاؤ، میں اندر رکھ کر آتی ہوں۔ علیشہ مجھے 2 پھول میں رکھتی ہوں، اور میں نے سب سمیٹ دیا ہے، تم ایک کام کرو، ایک بار ماہی کو نماز کے لیے اٹھا کر آؤ، وہ خود نہیں اٹھتی، سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دادی جان کے کمرے میں سوائے اس کے تو اچھا نہیں لگتا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اٹھے گی، تو اس لیے پلیز جانا۔ وہ اس کا نصیب نہیں تھا، مگر اس میں قصور تو سارا نصیب کا تھا، اور اس محبت کے بیچ کو پنپنے دینے کا فیصلہ بھی تو علیشہ کا اپنا تھا۔ وہ جو شاہ کو اس کی خوشی کے لیے کسی اور کو دینے کو تیار ہوئی تھی، تو برا رویہ کیسے رکھ سکتی تھی؟ کہاں کھو گئی اب تم؟ کچھ نہیں آپی، میں جاتی ہوں۔ سر اس بات میں ہلاتی ہوں ماہی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ تمہیں پسند وہ انسان کرتا ہے جس انسان کو میں پسند کرتی ہوں، مگر ماہی وہ شخص تمہارا ہی رہے گا، کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس انسان نے اپنی ساری خوشیاں ہم سب کے لیے قربان کی ہیں، مگر ان قربانیوں کے باوجود بھی وہ جو چاہتا ہے اسے جدوجہد کر کے پا لیتا ہے۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ اس کی خوشی کی قدر نہ کروں۔ میں دل سے دعا دیتی ہوں کہ شاہ خوش رہے ہمیشہ، مگر ماہی تم دونوں ہمیشہ ساتھ اور خوش رہو، یہ بات کہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ علیشہ، اب کی بار وہ زور سے بولا تھا۔ جی جی، علیشہ ہڑبڑاتی ہوئی اپنی سوچ سے نکلتے ہوئے بولی۔ جی ہادی بھائی،
کہاں گم ہو؟ کیا کر رہی ہو سیڑھیوں میں کھڑی ہوئی؟ کچھ نہیں بھائی، وہ ماہی کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ ہاں تو جلدی جاؤ، سورج نکل جانے کے بعد اٹھاؤ گی؟ نہیں بھائی میں جا رہی ہوں، مسکرا کر کہتی علیشا ماہی کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ماہی اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، علیشا نے جلدی سے کمرے میں جاتے ہوئے بولا، مگر اسے بیڈ پر نہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ تو ہے نہیں یہاں، اور بیڈ کی چادر سے اتنا تو نظر آ رہا ہے کہ اس پر کوئی نہیں سویا، تو ماہی کہاں سوئی ہے؟ ایک بری سی سوچ نے علیشا کے دماغ میں جھماکہ کیا۔ شاہ کے کمرہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں۔ اپنے الفاظوں پر ہی اس کا سانس بند ہونے لگا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لے کر علیشا الٹی چلتی کمرے سے باہر جانے لگی، جب اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ مڑ کر دیکھنے پر علیشا نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کے وجود کے قریب بیٹھ گئی۔ ماہی اٹھو، ماہی ماہی آنکھیں کھولو، ماہی کیا ہوا ہے تمہیں؟ گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ کوئی حرکت نہ دیکھ کر وہ جلدی سے نیچے کی جانب بھاگی۔ وضو سے گیلے تر چہرے کے ساتھ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمیشہ جس دن دیر سے سوتا تھا اس دن گھر نماز ادا کیا کرتا تھا۔ نماز سے ابھی وہ فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مسٹر رحمت آپ؟ جی بالکل، دیکھا ہے میں نے آپ کا پروپوزل، مگر آپ نے جن کریڈٹ کی بات کی ہے مجھے ان سے کچھ اختلافات ہیں، اور جیسی ڈیل کی آپ بات کر رہے ہیں اس ڈیل کو تو میں ہرگز نہیں مانوں گا۔ میں نے اپنی تمام کنڈیشنز آپ کو میل کر دی ہیں، اگر آپ کو منظور ہے تو ہم آگے بات کریں گے، اگر نہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس پروجیکٹ میں آپ کا ساتھی ہوگا آپ کو اس کے ساتھ کام کر کے اچھا تجربہ ملے گا۔ اللہ حافظ۔ شاہ نے مسٹر رحمت کی بات سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ ابھی فون کاٹا ہی تھا کہ فون دوبارہ بجنے لگا۔ خانم بی؟ شاہ نے مسکرا کر فون اٹھایا۔ السلام علیکم بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کیسے ہو؟ اچھا ہوں۔ اور یہ آپ نے شادی پہ آنے سے کیوں انکار کر دیا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں بیٹے، تو سلمہ کے گھر ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اپنی بھانجی کے پاس ہی رہیں گی جب تک میں نہیں آ جاتا وہاں، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی میں ملازمہ کا انتظام کرتا ہوں آپ کے لیے۔ نہیں میرے بچے، مجھے ملازمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا دن اکیلی ہوتی ہوں، تم تو رات کو آتے ہو، بس تو سارا دن تھوڑا تھوڑا کام کرتی رہتی ہوں، صفائی والی صفائی کر جاتی ہے، ایک کھانا ہی بناتی ہوں تمہارے لیے، اور ایسے دن بھر مصروف گزر جاتا ہے، اور میں ہاتھ پیر بھی چلاتی رہتی ہوں۔ اگر بیٹھ گئی تو یہ جوڑوں کا درد بالکل جوڑ دے گا مجھے، اور ویسے بھی مجھے اس گھر میں کسی ملازمہ کی نہیں، میری بہو کی ضرورت ہے، میرے شاہ کی دلہن کی۔ تو تم شادی کرو جلدی سے، اور یہاں ایک پیاری سی دلہن کو لے آؤ۔ پتہ نہیں خانم بھی ایسا ہوگا بھی کہ نہیں، کہتے ہوئے شاہ نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ کیوں بچے، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ کوئی بات ہے کہ اپنی خانم بھی کو نہیں بتاؤ گے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے خانم بھی۔ شاہ میرے بچے، تم جانتے ہو بچپن سے ہی تم پر ہر بات سب سے چھپا لیتے تھے، مگر مجھ سے نہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ تم مجھ سے نہیں چھپا پا رہے ہو، اس لیے بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ خانم بھی، میں اپنا بنایا ہر اصول جن کے بغیر جینا مجھے زندگی نہیں لگتی تھی، وہ ایک ایک کر کے توڑتا جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ گڑیا؟ گڑیا؟ کون سی گڑیا؟ شاہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جس نے میرے بچے سے اس کے اپنے بنائے تمام اصول ایک پل میں اس کے ہاتھوں ہی توڑوا دیے۔ خانم بھی، کوئی کسی کے لیے اپنے اصول و ضوابط کو نہیں توڑتا، وہ تو توڑتا ہے شاہ۔ انسان اس انسان کے لیے جو خاص ہو، دل کے بہت پاس، بہت ہی پیارا، جیسے کھونے سے دل ڈرے، اس کے لیے اپنی زندگی کا ہر اصول، ہر خوشی قربان کر دی جاتی ہے، اور آج میں خوش ہوں کہ میرے بیٹے کو اس کے جیسی زندگی گزارنے والی ساتھی مل گئی۔ خانم بھی، وہ میرے جیسی نہیں ہے، وہ خوشیوں کو منانا جانتی ہے، معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، زندگی میں ملنے والے تمام لمحات کو جینے کا فن آتا ہے اسے، ہر وقت شوق اور چنچل سی لڑکی ہے، میں اس کے جیسا نہیں ہوں، اور نہ وہ مجھ جیسی ہو سکتی ہے۔ شاہ، کوئی کسی جیسا نہیں ہوتا، بس ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر وہ خوشیاں منانا جانتی ہے تو یقیناً وہ یہ فن تمہیں بھی سکھا دے گی، اور میرا بچہ خوش رہنے لگے گا، مسکرانے لگے گا، زندگی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہے گا۔ تو ایسی لڑکی تو اپنی زندگی میں لانے کے لیے دیر مت کرنا شاہ۔ بالکل دیر نہیں، مگر خانم بھی کہتے کہتے رکی، اور سوچوں سے جکڑے چہرے سے پوچھا، شاہ وہ خاندان کی تو ہے نا؟ جی چلیں بھی، میں فون رکھتا ہوں، خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے بچے، خدا نگہبان ہو تمہارا، کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ خود کے وجود کو بیڈ پر آڑا ترچھا پھینکے وہ اد کھلی بند آنکھوں سے ایک ہی فکرہ بڑبڑا رہی تھی، جو اس کے بار بار کہنے پر سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ نہیں آئی آج پھر موت شاہ، شاہ موت نہیں آئی۔ یہ سنتے ہی سب شاہ کو اور بے حالت بے ترتیب زرد رنگ کی اس مومی لیٹی ہوئی گڑیا کو دیکھ رہے تھے، جو آگے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ شاہ، یہ کیا بول رہی ہے ماہی، تم جانتے ہو کیا؟ نہیں چچا جان، مجھے کچھ نہیں معلوم، بے ہوشی کی حالت میں شاید منہ سے نکل گیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تو ہے کہ ذہنی دباؤ ہے، شاید اس لیے کہہ رہی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، اس نے اپنے جواب سے کمال صاحب کو مطمئن کیا اور وہاں سے چلا گیا، مگر خود میں چلنے والی جنگ کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا ہوگا؟ اب کیا پتہ چل گیا اسے، اور کس سے پتہ لگا ہے؟ یا اللہ اسے زندگی دے دے، صحت والی زندگی۔ یا اللہ میرے جذبات ہار گئے ہیں اس کے سامنے،
میرے دل میں وہ اپنا نہ ختم ہونے والا مقام بنا چکی ہے۔ خانم بی کی کہی ہر بات سچ ہوئی، میں اعتراف کرتا ہوں اس کا میرے اللہ، میرے جذبات پاک ہیں اور یہ عقیدت یہ جذبات ایسے زندگی ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام الجھنوں کو سلجھا دیں اور اسے سکون کی خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں۔ یا اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ آسمان کی طرف دیکھتا اس کا دل اللہ سے گفتگو میں مگن تھا۔ کب وہ الفاظ اس کی آنکھوں میں آنسو لا گئے وہ اس لمحے کو خود بھی سمجھ نہیں پایا، مگر وہ روتا کب تھا؟ اس نے رونا سیکھا ہی نہیں تھا کبھی، اور آج کیسے نکلنے دیتے وہ آنسو؟ محبت ہی تو تھی، اقرار دل ہی تو کر رہا تھا۔ اس دل نے پہلے بھی بہت سی خواہشات کی تھی، مگر شاہ دل کی سنتا ہی کب تھا؟ تو آج بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اپنے سر کو جھٹکا کر خود کو سوچوں سے دہائی دلوا کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہوا میں جھولتی گاڑی جیسے اس جیپ کو پڑ لگ گئے ہوں۔ وہ اڑاتا اسے کہیں لے جا رہا تھا، مگر وہ کہاں جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ بے مقصد بلا وجہ تو وہ کبھی کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا پابند انسان، ناپ تول کے الفاظ کو بولنے والا شخص، خود کے دماغ کی سننے والا، ہر چیز میں نفع و نقصان دیکھنے والا، اپنی حدود بھول کر کسی کی زندگی میں مداخلت کرنے لگا تھا۔ اس کا دماغ صرف ایک بات کے ارد گرد ہی گھوم رہا تھا کہ اب ایسا کیا ہوا ہے؟ کس نے اسے اس قدر تکلیف زدہ لمحات میں پہنچا دیا؟ ابھی وہ اسی سوچ میں ہی تھا کہ اچانک آگے سے تیزی سے آتی گاڑی اس کی جیپ میں لگی۔ زمین پہ پڑی بڑی سی چٹان پر سر لگنے کی وجہ سے اس کے سر اور کوہنی سے خون بہنے لگا۔ اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ وہ گاڑی کو پکڑ کر کھڑا ہوا، مگر ایک دم درد کی وجہ سے اٹھنے والی لہر سے اسے تمام ہوش و حواس سے بیگانہ کر کے بدحواسی کی لپیٹ میں لے لیا۔ اگلے 2 گھنٹے کے بعد وہ کسی انجان کمرے میں خود کو پا کر فوراً اٹھ گیا۔ کوئی ہے یہاں؟ مجھے کون لایا ہے؟ پریشان نہ ہو سر پلیز، ایک ادھیڑ عمر کے شخص جس نے سفید رنگ کا لیب کوٹ پہنا ہوا تھا، شاہ کو ایسے ہڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر تسلی دیتے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر میں یہاں، اور کون لایا مجھے؟ سر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ ہمارے گاؤں کی سرحد کے پاس بے ہوش پڑے تھے، کچھ گاؤں والے آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ کسی کو بلائیں پلیز جو مجھے یہاں لائے ہیں، اور یہ پٹی۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، بس سر پر چوٹ ہے، آپ زیادہ نہیں سوچیں پلیز، میں کسی کو بلاتا ہوں۔ حوصلہ دیتے انداز میں کہتا وہ ڈاکٹر روم سے باہر چلا گیا۔ آج کتنا سارا کام ہے، تم ساری لڑکیاں آرام سے گپے لگا رہی ہو، مہندی کا فنکشن اور تم لوگوں کو باتوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ امی جان نے انتظامات سارے شاہ بھائی نے اور ہادی بھائی نے کروا لیے ہیں، وہ کھڑکی سے ذرا نیچے دیکھیں، تمام کام ہو رہے ہیں، اور باقی بات رہی ہماری تیاری کی، وہ بھی مکمل ہے، تو اور کیا کریں ہم؟ اور ویسے بھی آج کی مہمان ہے زویا، تو چچی جان باتیں کرنے دیں۔ بالکل آیت، تم بھی ان دونوں جیسی ہو جاؤ، اتنے مہمان ہیں گھر پہ، کسی کو کچھ چاہیے ہو سکتا ہے، کھانے پینے کا پوچھ لو۔ اور ماہی کو دیکھا؟ جی دیکھا ہے، میں گئی تھی اس کے کمرے میں، آیت نے عفت بیگم کو تسلی بخش جواب دیا۔ چلو شکر ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے معصوم سی گڑیا کو، چچی جان وہ اتنی تو پیاری ہے، نظر میں آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے میری شادی کے بعد نا آپ اسے دم کروا دیں۔ زویا کی بات سن کر عفت بیگم نے بھی جلدی سے حامی بھر لی، مگر اب اٹھو چلو نیچے، اور تھوڑا ہاتھ بٹاؤ، دوپہر کا کھانا لگانا ہے، سب کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ جی چلیے چچی جان، آؤ ارہا، علیشہ اور زویا تم آرام کر لو یا ماہی کے پاس چلی جاؤ۔ آیت زویا کو کہتے ہوئے ارہا علیشہ کو کمرے سے باہر عفت چچی کے ہمراہ لے گئی۔ ایک جوان سا لڑکا چھوٹے سے ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ زکا تم؟ شاہ کو اس دن کے واقعے کی وجہ سے وہ لڑکا اچھے سے یاد تھا۔ صاحب وہ میں یہاں گاؤں اپنی بہن سے ملنے آیا تھا، واپس جا رہا تھا تو آپ کو اس طرح گرے دیکھا تو ہسپتال لے آیا۔ صاحب اگر آپ کہیں تو بڑے شاہ جی کو فون کروا دوں؟ نہیں تم رہنے دو، تم کچھ وقت رکو، ہم اکٹھے گاؤں چلتے ہیں۔ جی شاہ جی جیسا آپ کا حکم۔ شاہ جی میں کچھ کھانے پینے کو لاتا ہوں آپ کے لیے، میری بہن کا گھر پاس ہی ہے۔ نہیں زکا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جزاک اللہ، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے اور تمہاری بہن کو ہر خوشی نصیب کرے، آمین۔ صاحب یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ہم جیسوں کا خیال رکھتے ہیں۔ زکا مجھے پانی پلاؤ اور اس ڈاکٹر کو بھی بلاؤ، میرا گھر پہنچنا لازمی ہے، کوئی انتظار میں ہے۔ کہہ کر شاہ رک گیا۔ گھر میں شادی ہے اور میں پریشان نہیں کر سکتا کسی کو۔ شاہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے شاہ کا بازو ہلا کر پوچھا جو گہری سوچ میں مصروف تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم پانی نہیں لائے؟ صاحب لے آیا ہوں، تم ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، اور ہاں میری جیپ، فون، والیٹ کہاں ہے؟ جی وہ سب کچھ جیپ میں ہے اور میں آپ کی جیپ بھی لے آیا ہوں، آپ یہیں رکیں، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ فون کی پہلی رنگ پہ انہوں نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ اور کب آنا ہے آپ نے؟ ابھی تک آئی نہیں، میں کب سے انتظار میں ہوں۔ نسیم حوصلہ رکھو، علینا اور اس کے بابا کسی کام سے اسلام آباد گئے ہیں تو وہ دونوں تو نہیں آ سکیں گے، مگر میں ضرور کل صبح تک پہنچ جاؤں گی۔ گھر بھی ملازموں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے کل ہی آؤں گی اور کل ہی واپس چلی جاؤں گی۔ باجی یہ بات تو بالکل غلط ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں شاہ کو علینا دکھانا چاہتی ہوں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر ابھی کافی وقت ہے، ہادی کی شادی کے بعد ہی شاہ کی باری ہے، تو پہلے ہادی کے لیے لڑکی دیکھو، یہ جو تم پہلے شاہ کے لیے اتنی جو جلدی مچا رہی ہو، کوئی بات ہے کیا؟ نسیم بیگم ایک دم سے چھٹکی۔ نہیں باجی بالکل بھی نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میرا بچہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، تمہاری جلدی دیکھ کر مجھے خیال آیا، بس اس لیے پوچھ لیا۔ نہیں باجی ایسا نہیں ہے،
اچھا اب امی جان بلا رہی ہیں مجھے، میں ان کی بات سن لوں، شادی کا گھر ہے، بہت سارے کام ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فون رکھتے ہی نسیم بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ ان تمام خدشات کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہتی تھی اور ان کی بہن وجہ پوچھ رہی تھی۔ بس جلد از جلد مجھے شاہ کی شادی کرنی ہے، ورنہ کیا پتہ اپنی ماں کی طرح میرے بیٹے کو بھی لے اڑے، آخرکار جیسی ماں ویسی بیٹی۔ شاہ یہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ نسیم بیگم نے سر پٹی باندھے ہوئے شاہ کو دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی جان، بس گاڑی لگ گئی تھی درخت میں، اس لیے۔ ٹھیک ہوں میں، آپ بتائیں گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ مگر یہ پٹی؟ امی جان میں ٹھیک ہوں، کمرے میں چائے بھیج دیں۔ یہ کیا ہو گیا شاہ بھائی کو؟ ان کی چوٹ کیسے لگی؟ اور انہیں اتنی فکر کہ آج سب کا پوچھ رہے تھے، ورنہ پہلے تو کبھی نہیں پوچھتے ایسے۔ ارہا جو بھائی کی ایسی تبدیلی کو دیکھ کر چپ نہ رہ سکی اور فوراً بھائی کے جانے کے بعد اپنا رد عمل دینے لگی۔ نسیم بیگم اس کی بات پہ کوئی توجہ دیے بغیر بولی، تم تیار ہو جاؤ، دلہن کی بہن ہو، تمہارا جلدی تیار ہونا ضروری ہے، آخر مہمانوں کا استقبال کرنا ہے، جاؤ جلدی۔ نسیم بیگم ارہا کو اوپر بھیج کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ زیادہ ہی تبدیلیاں نمودار ہو رہی ہیں شاہ میں، کچھ تو ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے۔ تبھی ہادی امی جان کرتا ہوا آ گیا۔ کیا ہو گیا ہادی؟ امی وہ جو کل پیسے پکڑائے تھے وہ دے دیں، کیٹرنگ والے کو دینے ہیں۔ اچھا کہہ کر نسیم بیگم جو شاہ کی تبدیلی کی وجہ سوچ رہی تھی ایک دم اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی، تبھی ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں بولو۔ بڑی بیگم صاحبہ آپ کو اور بڑے شاہ کو دربار میں دادی صاحب اور بڑے صاحب بلا رہے ہیں، خیریت؟ پتہ نہیں، دادی صاحب نے سب کو بلانے کا کہا ہے، اور وہ کیا ہوا ہے بولو؟ چھوٹے شاہ کو بھی بلایا ہے، مگر کیا مگر گل خان، پوری بات بولو۔ اس بار گل خان کو ایسے ہچکچاتے دیکھ ہادی زور سے بولا، جو پیسے گننے میں مصروف تھا۔ جی شاہ بھائی کو میں بلانے گیا تھا، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا منع کر دیا؟ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ جی جو حکم، کہہ کر وہ گل خان وہاں سے چلا گیا۔ امی آپ جائیں، میں پیسے دے کر آتا ہوں، اور شاہ کو بھی دیکھیں پہنچا کہ نہیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس لڑکی کی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے۔ منہ میں بڑبڑاتی نسیم بیگم کمرے سے چلی گئیں۔ نسیم بیگم ابھی دربان پہنچی ہی تھی کہ شاہ بھی آ گیا۔ نسیم بیگم نے اسے سرسری نظر سے دیکھا، آخر وہ ماں تھی، ہر بات کو دل سے سوچتی تھی، اور دادی جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی امی جان، بلایا آپ نے؟ ہاں بیٹھو۔ وہ دراصل میں چاہتی ہوں کہ آج زویا کے نکاح کے ساتھ ہادی اور آیت کا بھی نکاح ہو جائے، تاکہ کمال اپنی ایک ذمہ داری سے سرخرو ہو جائے۔ کیا خیال ہے سب کا؟ آیت یہ سن کر وہاں سے چلی گئی اور کمال صاحب مسکراتے ہوئے بولے، نیک کام میں دیر کیسی، مگر تیاری سب ہو جائے گا، تم ہاں کہو بس۔ ٹھیک ہے، مگر آپ بھابھی سے اور ہادی سے پوچھ لیں۔ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نسیم بیگم کندھے اچکا کر بولی، چلو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا۔ بہو تم سب کو مٹھائی کھلاؤ، اور بڑی بہو تم اپنی ہونے والی بہو کا جوڑا اور زیورات اس تک پہنچاؤ۔ جی امی جی، کہہ کر ارم مٹھائی کھلانے لگی اور نسیم بیگم اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاہ لو نا مٹھائی۔ شاہ جی چچی، وہ ایک دم بھونچلا کر بولا، مٹھائی؟ نہیں، میرا دل نہیں ہے۔ اپنی سوچ سے نکل کر وہ سنبھل کر بولا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ تو ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ ہادی جی دادی جان، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں دادی جان، دوپہر ہو رہی ہے اور سارے انتظامات مکمل کرنے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور ہاں کسی ملازم کو کہو مجھے پانی دے جائیں۔ جی دادی جان، کہہ کر ہادی وہاں سے چلا گیا۔ پہلے تو شاہ کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کرنے کے بعد باہر جاتا ہوں۔ شاہ کے کمرے میں پہنچ کر ہادی نے شاہ کو آواز دی، جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہادی کی آواز سے فوراً مڑا۔ بھائی آپ، کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتے۔ ہاں کام تو ہے، اور میرا آنا ہی بہتر تھا، اس لیے آ گیا۔ جی بھائی بولیں۔ کیا بات ہے شاہ؟ کون سی بات ہے ایسی جو تمہیں اس طرح پریشان کر رہی ہے کہ تم اتنا خاموش ہو گئے ہو؟ بھائی خاموش تو میں پہلے بھی ایسے ہی رہتا ہوں، اور مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ زویا کی شادی اور باقی سارے کام بہت سارے ہیں، بس اس لیے، اور کوئی بات نہیں۔ واقعی شاہ؟ ہادی نے شکی نظر سے شاہ کو دیکھا۔ جی بھائی۔ اچھا، اور یہ ایکسیڈنٹ کیسے کروایا ہے؟ یار بھائی وہ درخت میں گاڑی لگ گئی تھی۔ اچھا، اور اب پریشانی بھی بتاؤ مجھے اپنی۔ ہادی نے دوبارہ سوال کیا۔ بھائی وہ زویا چلی جائے گی، جب بھی آتا ہوں تو ہر صبح میرے کپڑے نکال کر پریس کروا کر میرے کمرے میں میرے اٹھنے سے پہلے چھوڑ جاتی ہے۔ یاد کروں گا بہت اس کی اس عادت کو۔ ہاں واقعی یار، کب اتنی بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں تو پاکستان 6 سال بعد آیا ہوں، اور تم تو ہر پل ساتھ رہے ہو۔ جی ہادی بھائی، بہنیں ہوتی ہی بہت پیاری ہیں۔ ہاں یار، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ آمین کہہ کر شاہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو زویا کے دور ہونے کی اداسی بتا رہی تھی۔ تبھی ہادی نے اس کو کندھے سے پکڑا اور گلے لگا لیا، جو ابھی تک اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا زویا کی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا، ایموشنل ہونے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ اور شاہ تم ایک کام کرو یار، وہ ڈیکوریشن والے کے پاس ہو آؤ، کچھ چیزیں فائنل کرنی ہیں، میں کیٹرنگ والے کو دیکھ لوں تب تک۔ اوکے بھائی آپ جائیں، میں چائے پی کر جاتا ہوں۔ اوکے کہہ کر ہادی کمرے سے چلا گیا۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 7۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔